الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مفعول مطلق اور مفعول لہو کے بارے میں ترکیب کریں گے اور یہ بھی نشاندہی کریں گے کہ مفعول مطلق اور مفعول لہو کی پہچاننے کا طریقہ کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، مفعول مطلق پہچاننے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اگر مفعول مطلق جس کو ہم بول رہے ہیں، اگر وہ مفعول مطلق فعل کے معنی فعل کے جیسا وزن ہے اس کا، تو سمجھیے گا کہ وہ مفعول مطلق ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مفعول مطلق جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ مفعول مطلق فعل کا معنی مطلب کہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، تو سمجھ جائے گا کہ وہاں پر مفعول مطلق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے کہ جلست جلستن۔ اب یہ جلستن یہ مفعول مطلق ہے نا، کیونکہ جلستن مفعول مطلق ہے اس لیے کہ اس کی پہچاننے کا جو آسان طریقہ ہے، یہ جلس یہ فعل ہے اور یہ جلستن یہ مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ دونوں کا وزن سیم ٹو سیم ہے، اگرچہ اعراب و حرکت میں الگ ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن دونوں کی جو دکھ رہے ہیں شکل و صورت وغیرہ ایک ہی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہوگا پہچاننے کا کہ دونوں کی شکل و صورت جو ہوگی ایک ہوگی، مفعول مطلق جہاں ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ الفاظ الگ ہوں گے، معنی ایک ہوں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے قعود، جیسے جلس قعود، جلسے کہ جلس قعود، اور جلس کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور قعود کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب لیکن الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن معنی دونوں کا قعودن کا معنی بھی بیٹھنا ہے اور جلسہ کا معنی بھی بیٹھنا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، الفاظ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن یہ بھی کیا ہے، مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ مفعول مطلق پہچاننے کا دو طریقہ ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دو مفعول مطلق کا وزن بھی فعل جیسا ہوگا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الفاظ الگ الگ ہوں گے لیکن معنی ایک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایتن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا، تادیباً ادب دینا، جہالتاً نادان، ٹھیک ہے۔ سألتو میں نے مانگا، سوال کیا، التسلیم سلام کرنا، الخالو ماموں، ٹھیک ہے۔ ارسل اللہ الانبیاء ہدایتاً، اللہ نے انبیاء کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا، اللہ نے انبیاء کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے۔ ارسل فعل، اللہ مرفوع لفظاً فاعل، الانبیاء منصوب لفظاً مفعول بہ، ہدایتاً یہ مفعول لہو ہے۔ کیوں مفعول مطلق کی پہچان وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر فعل اور مفعول مطلق دونوں کا وزن ایک ہوگا، یہاں پر دیکھ رہے ہیں فعل ارسلہ ہے اور ہدایتاً اس کا کچھ الگ معنی ہے، اس کا کچھ الگ معنی ہے، تو یہ مفعول مطلق کی جو پہچان میں نے آپ کو بتائی ان دو پہچانوں میں سے کوئی پہچان نہیں ہے، تو اب یہ ڈیفینیٹلی طور پر یہ مفعول لہو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہدایتاً مفعول لہو، فعل فاعل مفعول بھی مفعول لہو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ لا تقتل غضباً، تو قتل نہ کر غضب کی وجہ سے، تو قتل نہ کر غضب کی وجہ سے۔ لا تقتل فعل نہیں، اس میں انت ضمیر پوشیدہ مرفوع محلاً فاعل، غضباً یہ مفعول لہو، مفعول لہو، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل مفعول لہو سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ فعل نہیں ہے اور فعل نہیں امر کی اقسام میں سے، ٹھیک ہے۔ سلموا تسلیما، تم خوب سلام بھیجو، تم خوب سلام بھیجو، ٹھیک ہے۔ سلموا فعل امر، واو ضمیر بارز مرفوع متصل محلاً فاعل، تسلیماً مفعول مطلق، کیونکہ سلموا ذکر وزن دونوں کا ایک ہے، اور میں نے آپ کو پہچاننے کا طریقہ ہی بتایا تھا کہ دونوں کا یا تو وزن ایک ہوگا یا دونوں کا معنی ایک ہوگا، تو وہاں پر وہ مفعول مطلق ہوگا، تو یہاں پر دونوں کا وزن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تسلیماً مفعول مطلق، فعل فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہ انشاء کی قسم میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ امر جلست جلست العالم، میں بیٹھا عالم کے بیٹھنے کی طرح، میں بیٹھا عالم کے بیٹھنے کی طرح، ٹھیک ہے۔ جلست فعل تا ضمیر مرفوع متصل محلاً فاعل، جلست مصدر مضاف، العالم مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول مطلق، مفعول مطلق دیکھ رہے ہیں دونوں کا وزن سیم ٹو ہے، جلسہ کا بھی وزن ایک ہی ہے تو جلسہ و فعل کا بھی وزن ایک ہی ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی طور پر کیا ہوگا، یہ مفعول مطلق ہوگا، ٹھیک ہے۔
مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ضرب زید ضربۃ، زید نے ایک بار مارا، زید نے ایک بار مارا، ٹھیک ہے۔ ضرب فعل زید مرفوع لفظ فاعل ضربۃ مفعول مطلق، مفعول مطلق پہچاننے کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا کہ ضرب، یہ ضربۃ جو ہے اس مفعول مطلق یہ فعل کے وزن پر ہے، جب فعل کے وزن پر ہے تو طریقہ وہی ہوگا کہ مفعول مطلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاعلوا جہالتاً، انہوں نے جہالت کی وجہ سے کیا، انہوں نے نادانی کی وجہ سے کیا۔ فاعلوا فعل واو ضمیر مرفوع متصل محلا فاعل جہالتاً منصوب لفظ مفعول لہو، کیونکہ مفعول مطلق کی کوئی پہچان نہیں ہے، دو پہچاننے کا طریقہ جو بتایا تھا وہ دو پہچانوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی نہیں پایا گیا، تو یہ کیا ہوگا؟ مفعول لہو ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل مفعول لہو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ سأل زید ایایا القرطاس، زید نے مجھ سے کاغذ مانگا، زید نے مجھ سے کاغذ مانگا۔ سأل فعل زید مرفوع لفظ فاعل ایایا ضمیر منصوب منفصل محلا مضاف القرطاس مجرور لفظا القرطاس، ایایا ضمیر منصوب منفصل یہ مفعول بھی، القرطاس مفعول لہو، ٹھیک ہے۔ یہ مفعول بھی ثانی، لہو نہیں ہوگا، مفعول بھی ثانی، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل اور مفعول اول اور مفعول ثانی دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ قرأ خالد کتاب اللہ، خالد نے اللہ کی کتاب پڑھی، خالد نے اللہ کی کتاب پڑھی، ٹھیک ہے۔ قرأ فعل خالد مرفوع لفظ فاعل کتاب منصوب لفظ مضاف اسم جلالت لفظ اللہ مجرور لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ضربنی اخو بکر تادبا، بکر کے بھائی نے مجھے ادب دینے کے لیے مارا، ٹھیک ہے۔ بکر کے بھائی نے مجھے ادب دینے کے لیے مارا، ٹھیک ہے۔ ضرب فعل نون وقع یا ضمیر منصوب متصل محلا مفعول به، اخو مضاف بکرن مجرور لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل تادیبا منصوب لفظ مفعول لہو، کیونکہ نہیں مل رہا، وزن نہیں مل رہا اور معنی بھی دونوں کا الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مفعول لہو، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ من اقرأ ولدک، تیرے لڑکے کو کس نے پڑھایا، تیرے لڑکے کو کس نے پڑھایا۔ من اسم استفہام مرفوع محلا مبتدا، اقرأ فعل اسم ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع محلا فاعل، ٹھیک ہے۔ ولد منصوب لفظ مضاف کاف ضمیر مجرور متصل محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے محلا خبر، یہ جملہ ہے اور جملہ مبنیات میں سے ہے، مبنی کرا محلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ محلا خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ابو خالی، تیرا باپ میرا ماموں ہے، تیرا باپ میرا ماموں۔ ابو مضاف کاف ضمیر مجرور متصل محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا خالی مضاف یا ضمیر مجرور متصل محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الخال اخو الامی، ٹھیک ہے، تو ماں کا بھائی ماموں ہے، الخال ماموں ہے ماں کا بھائی، ٹھیک ہے۔ الخال مرفوع لفظ مبتدا اخو مرفوع لفظ مضاف الامی مجرور لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اردو سے ہم عربی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ لوگ علماء کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے، جلس الناس، لوگ بیٹھے علماء کی بیٹھنے کی طرح، جلسۃ العلماء، جلس الناس جلسۃ العلماء، ٹھیک ہے۔ میں نے زید کے بھائی کو ایک بار مارا، ایک بار مارا، میں نے مارا، ضربت، میں نے مارا، ٹھیک ہے، کس کو؟ زید کے بھائی کو۔ اخا زید ضربۃ، ضربت اخا زید ضربۃ، ٹھیک ہے۔ تو نے نادانی کی وجہ سے کیا، فعلت جہالتاً، فعلت جہالتاً، ٹھیک ہے۔
زید کے باپ نے بکر کو غصے کی وجہ سے قتل کیا. زید کے باپ نے بکر کو غصے کی وجہ سے قتل کیا. قتل ابو زیدن، قتل ابو زیدن بکرن اور غضبن. ٹھیک ہے. ہم نے خالد کو ادب دینے کے لیے مارا، ہم نے مارا. ضربنا خالدن تعذیباً، ضربنا خالدن تعذیباً. ٹھیک ہے. ہم نے زید سے ایک کتاب مانگی، ہم نے مانگی. سألنا، ہم نے مانگی. ٹھیک ہے. ایک کتاب، کتاباً. سألنا زیدن کتاباً، سألنا زیدن کتاباً. ٹھیک ہے. جمعہ کے دن زید یہاں قرآن پڑھے گا. زید یقرأ القرآن یوم الجمعۃ ہا ہونا. ٹھیک ہے. زید یقرأ القرآن یوم الجمعۃ ہا ہونا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اردو سے عربی. ٹھیک ہے. صلو